یہ بتائیے کہ آپ کی جو محبوب جماعت ہے، آپ کے جو دل کے قریب ہے، اس کے دور میں، اس کا جو یہ والا دور حکومت ہے ماشاء اللہ، چوتھا دور حکومت جو ہے، اس پہ جمہوریت کتنی مستحکم مضبوط ہوئی ہے، یا بالکل ملیہ میٹ کر دی؟ آپ کی گفتگو سے تو یہی لگ رہا ہے ملیہ میٹ ہو. ملیہ میٹ کر دی. بالکل. کوئی ایسا دیکھیں نا، اب تو وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے ٹھیک ہوگا، بٹ جو ہوگا وہ امپلوژن کے تھرو ہوگا. اور جیسے پاکستان میں ہوتا رہا ہے، دیکھیں نا ایوب خان اپنا سسٹم لے کے آگے تھے، اینڈ ہی رین اٹ فار 10 years، پتہ نہیں ہل سکتا تھا، اور بڑی اکنامک گروتھ بھی ہوئی. بٹ دا ایشو واز ناٹ اباؤٹ اکانومی، دا ایشو واز اباؤٹ پاکستانی قوم نے اس طرح سے اب فیصلہ سازی کرنے کا اختیار نہیں دیا تھا فیلڈ مارشل ایوب خان کو. اور جب وہ گرے تو وہ ایسا امپلوژن ہوا کہ ان کا اپنا آئین جو 62 کا تھا وہ بھی ساتھ میں بہہ گیا، ہوا نا. تو انڈو ساری چیزیں ہوتی ہیں. ضیاء الحق کا جو بھی وہ سسٹم تھا، مجلس شورا وغیرہ جو انہوں نے شروع کیا تھا، وہ ان کے جاتے ہی جیسے جس دن جہاز ان کا کریش ہوا ہے تو سارا سسٹم بیٹھ گیا. اب راستہ کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پی راستہ ٹی آئی جو ہے، پی جی ٹی آئی ایک تو ہے نا، ہم لوگ کہیں جی پاکستان کی آواز سنو، پاکستان کو بولنے دو، جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، ہم جب بھی جلوس نکالتے ہیں صحافی یہ کہتے ہیں، بالکل کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خط لکھے، کوئی ان کی صفوں میں کوئی محمد زبیر ہو، وہ جا کے بات کرے اور کوئی راہ نکالے. اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے احتجاج کرے، دباؤ ڈالے. اچھا، دوسرا راستہ ہم جیسے جو تجزیہ کرتے ہیں کہ اگر دوسرا راستہ بھی اپناتے، دونوں صورتوں میں بڑا نقصان ہے. اور کیونکہ اگر فرض کریں تصادم کے نتیجے میں کوئی چیز ہوتی ہے، اس کا مطلب ادارے ہمارے کمزور ہو رہے ہیں. اداروں کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. وہ میں اور آپ متفق ہیں اس بات پہ، چلیں اچھی بات ہے. تو کیا راستہ ہے کہ کس طرح سے بیٹر سینس شوڈ پریویل؟ پہلی بات تو محمد زبیر ول نیور ایور گو اینڈ ڈو واٹ آئی ڈیڈ ان 2020، کیونکہ اس سے جتنا مجھے نقصان ہوئے، جتنا میں نے سفر کیا پولیٹیکلی، مجھے ہی پتہ ہے. لیکن اب میرے اوپر، مطلب میں آپ کو صرف دہرانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب یہ چیز ریویل ہوئی ہے کہ میں گیا تھا، اور اس کے بھی سرکمسٹانسز تھے. بھائی آپ کو بھی پتہ ہے پچھلے 50-60 سال میں آرمی چیف کے ساتھ پاس کتنے پولیٹیکل لیڈرز جاتے رہے، اور باجوہ صاحب سے بھی ملنے جاتے تھے، پی ایم ایل این کے بھی اور پی بی پی کے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، تو ایک دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ آئی ایس پی آر چیف آئے اور انہوں نے اسپیشلی اناؤنس کیا کہ جی محمد زبیر آئے تھے. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا نا. اور وہ جب وہ بیک گراؤنڈ تھا، بیکاز وہ جب میں آپ کو بتا رہا تھا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ بڑے ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے، کیونکہ یہ جب نام تاریخ میں لکھا گیا، آپ کا نام تاریخ میں تو آ گیا. تو جب آئی ایس پی آر چیف نے یہ بولا آ کے، تو آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن چینلز پر وہ شام 7:30 بجے کا وقت تھا، دھماکہ ہو گیا. شاہ زیب خان صاحب تھا، کاشف عباسی، مطلب ہر وقت ہر جگہ یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور مجھے بلایا گیا. اینڈ مائی فرسٹ کوسچن واز فرام the two people who only knew about it, which is مریم نواز and نواز شریف، کہ میں نے کیا کہنا ہے. مطلب میں اس کو ایک چوائس یہ کہ میں ڈینائی کروں، دوسری چوائس یہ کہ ہاں میں گیا تھا، کیونکہ میں ڈینائی کروں گا وہ کچھ پروڈیوس کر دیں گے ایکچوئل فیکٹس، پھر میں کیا کروں گا. تو اس کا مطلب ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اب میں کیا کہوں کہ میں پرسنل سے کیا تھا، آپ نے بھیجا تھا، کہ آپ نے نہیں، آپ نے یہ کہنا کہ آپ خود ذاتی ہے. تو میں نے کہا کہ میری پارٹی جو ہے وہ تو بھون کے رکھ دے گی. Things you do for your country and your party. تو ایگزیکٹلی شہباز شریف واز دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. ہی از سٹنگ ون ایوننگ آن 23rd September 2020 اینڈ واچنگ دا آئی ایس پی آر چیف ٹیلنگ دا نیشن کہ محمد زبیر آئے تھے اور مریم نواز اور نواز شریف کی بات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کی 2 میٹنگز ہوئی تھیں، ایک میں جنرل فیض حمید بھی شامل تھے. ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی، ہی ڈزنٹ نو اباؤٹ اٹ. سو اور وہ ویسے ہی 2 گروپس بنے ہوئے تھے وہاں، ایک مفاہمتی اور ایک مزاحمتی. ہی واز اوبویسلی مفاہمتی گروپ. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کا اجر دیا، پھر اجر بھی دیا. تو وہ میرے سے جب یہ سوال اچھا سارے مجھے پارٹی میں اس کے بعد سے ہی کہتے تھے، جب میں نے کہا کہ میں پرسنل گیا تھا، تو کہتے یار آپ کتنے بڑے سیاستدان ہیں، آپ کون ہیں بھائی. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ چونکہ وہ ایسے ماحول میں ہوا، تو مجھے احسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل نے شوکوز نوٹس دے دیا کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیان نہیں ہے، اس کو جو
وہ نقصان پہنچائے ہے، عوام اضطراب ہے، نون لیگ کا ورکر جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے آپ کو ڈیفینڈ کرے. یو مسٹ ایکسپلین پروفیسر صاحب سنجیدہ تھے. بیسک ممبرشپ مسٹ ناٹ بی کینسلڈ اینڈ یو شوڈ بی سسپینڈیڈ. تو مجھے ملنے سے پہلے ہی وہ ان کو بات جب ہوگی تو کچھ جو میرے اچھے دوست ہوتے جن کو کچھ فیکٹس پتہ تھے، پرویز رشید وغیرہ، انہوں نے کہا یار یہ ہوتا ہے، آپ ایک چھوٹا موٹا جواب دے دینا، وہ اس سے زیادہ ہوتا. پرویز رشید تو خود مزاحمتی پارٹی مزاحمتی میں تھے نا، مزاحمتی فرقے سے تعلق تھا نا. اب تو لیکن وہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. اب تو مفاہمتی کے بھی وہ ادھر اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن اینی ویز سو میں نے تو پارٹی میں مجھے تو لٹرلی میٹنگ شروع ہوتی تھی، لوگ کوئی نہ کوئی پکڑ کے کہتا ہے یار آپ ہیں کون، آپ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیسے کراچی سے آپ آئے. ہاں کراچی سے بیک گراؤنڈ ہے، نہ کچھ ہے، بیک واٹرز ملک کا ہمارا. اب وہ جب وقت ضرورت ہے تو سب مل گئے. جب مزاحمت سے مفاہمت پر آئے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، کسی ایک کو تو قربان کیا جاتا ہے. ہاں تو وہ قربان بالکل ایسے ہی، وہ جو کہتے ہیں نا بس کے نیچے پھینک دیا. اور وہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا وقت آیا تو اس نے شپاش کی.